بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے یوٹیوب چینل خانقاہ قادریہ عبدالیہ پر آپ کا استقبال ہے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہماری ریگولر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ کے علم میں اضافہ ہوتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المعین المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس پہ لب کشائی سے قبل نبی و آل نبی کی بارگاہ میں جی لگا کر ہدیہ درود پیش کر لیا جائے۔ پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ رواں دواں ہے، اور الحمدللہ تبارک و تعالی اللہ کا شکر و احسان ہے کہ حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے نام لیواؤں میں اس نے ہمارا اور آپ کا شمار فرمایا ہے۔ چاند دکھتے ہی ہمارے دلوں میں حسین اعظم کی یادیں تازہ ہو جایا کرتی ہیں، حسین اعظم کی قربانیاں ہماری نگاہوں کے سامنے ہوا کرتی ہیں۔ وہ حسین اعظم جنہوں نے اسلام کی بقا کے لیے، شریعت کے تحفظ کے لیے صرف خود کو ہی نہیں بلکہ اپنے پورے کنبے کو قربان فرما دیا ہے۔ یہ یزید لعین اور اس کے چاہنے ماننے والوں نے جو ظلم و ستم و بربریت کا مظاہرہ کیا ہے، رہتی دنیا تک اسے یاد کیا جائے گا، اور امام علی مقام کی یاد کو، ان کی قربانیوں کو ہمیشہ تر و تازہ رکھا جائے گا۔ جیسا کہ میں نے گزشتہ ہفتے عرض کیا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے پیارے نواسے کو فرمایا، الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ تو جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالی نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر کو پہنچایا ہے، وہاں وہاں رسول کے پیارے نواسے حضرت امام حسین کا بھی ذکر پہنچے گا۔ جس طریقے سے اللہ کا ذکر مٹانا ناممکن ہے، رسول کا ذکر مٹانا ناممکن ہے، اسی طریقے سے حسین کا ذکر بھی مٹانا ناممکن ہے۔ آپ جانتے ہیں کربلا کی سرزمین پر تمام کے تمام رفقا شہید ہو گئے۔ مردوں میں حضرت عباس علمبردار شہید ہو گئے، جو کہ پیارے امام حسین کے بھائی تھے۔ حضرت امام قاسم شہید ہو گئے، جو کہ حضرت امام حسن کے شہزادے تھے۔ حضرت علی اکبر شہید ہو گئے، جو کہ حضرت امام حسین کے شہزادے تھے۔ حضرت علی اصغر شہید ہو گئے، جو کہ حضرت امام حسین کے شہزادے تھے۔ باقی رہنے والے صرف علی اوسط، جنہیں زین العابدین کہا جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ امام زین العابدین، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسین اعظم کی نسل کو ایسے باقی رکھا ہے کہ رہتی دنیا تک یہ نسل باقی رہے گی۔ لیکن آئیے یزید، جس نے اقتدار کے چکر میں، جس نے اپنی حکومت کو بچانے کے چکر میں، جس نے اپنی آن بان شان کو بچائے رکھنے کے چکر میں امام علی مقام کو تہہ تیغ کر دیا، شہید کر دیا، اور اس قدر دردناک انداز میں شہید کیا گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب آپ واقعات پڑھیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آپ کی آنکھوں سے آنسو نہیں بلکہ خون کے آنسو آیا کریں گے۔ ایسے دردناک واقعات گزرے ہیں، صرف شہید کر کے، یعنی سر کو تن سے جدا کر کے نہیں چھوڑا گیا، بلکہ آپ کے جسم نازنین پر گھوڑے بھی دوڑائے گئے۔ ایسے گھوڑے دوڑائے گئے کہ آپ کے جسم نازنین کی ہڈیاں چور چور ہو گئیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ظلم و ستم و بربریت کی انتہا کر دی گئی آپ کے اوپر۔ وہ امام علی مقام جنہیں یزید نے اپنے جانتے ہوئے میں نیست و نابود کر دیا تھا، اپنے جانتے ہوئے میں وہ یہ جان رہا تھا کہ اب حسین کا کوئی نام لیوا باقی نہیں رہے گا، رہے گی تو حکومت بس یزید کی رہے گی، لیکن اللہ نے ایسا یزید
اور اس کی نسل کو مٹایا کہ پوری دنیا میں ہر مقام پر آپ کو حسین کی نسل کے لوگ حسینی مل جائیں گے، لیکن یزید کا کہیں کوئی نام و نشان نہ ملے گا، یزید کی کوئی نسل نہیں ملے گی، یزید کے خاندان کا کوئی نہیں ملے گا۔ اللہ نے ایسے اس کو مٹایا ہے اور صبح قیامت تک اس کے گلے میں لعنت کا طوق ڈال دیا گیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کربلا کی وہ دردناک، کربلا کا وہ عاشورے کا دن، دردناک دن اور وہ دردناک شام کہ امام علی مقام اور تمام رفقا جانثار شہید ہو گئے، تو بس اتنی ہی پہ نہیں کیا گیا بلکہ تمام بیویوں اور شہزادے امام زین العابدین کے ہاتھوں میں زنجیریں باندھ دی گئیں، لوہے کی زنجیروں کے سے آپ کو لپیٹ دیا گیا، سر تا بقدم آپ زنجیر میں لپٹے ہوئے ہیں، اور وہ قافلہ پھر کوفہ کی طرف رواں دواں ہے، دمشق کی بازاروں میں ہوتا ہوا یزید کے دربار میں پہنچ رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی نے اس واقعے کو ایسا یادگار واقعہ بنا دیا ہے کہ مورخین فرماتے ہیں کہ کربلا کے واقعے کے بعد جو دوسرا دن ہوا ہے، وہ دوسرا دن جو دن تھا تو اس دن میں سورج نہیں نکلا، چاری طرف تاریکی اور اندھیرا چھایا ہوا تھا، دن ہونے کے باوجود بھی اندھیرا تھا، اس قدر اندھیرا تھا کہ تارے نظر آ رہے تھے، اور ملک شام، ملک عراق اور فلسطین کے جو بھی پتھر اٹھائے جاتے تھے ان پتھروں کے نیچے سے تازہ خون دکھائی دیا کرتے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ معاملہ تقریباً مورخین فرماتے ہیں کہ 6 مہینے تک یہ معاملہ رہا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آسمان سے خون کی بارش ہوئی، زمین کا پتھر اٹھائیے تو خون نکل رہا ہے، اور بات اتنی ہی پہ ختم نہیں ہوئی بلکہ آپ سورج غروب ہوتے وقت جو سرخی دیکھتے ہوں گے سورج غروب ہونے کے ٹائم میں، وہ کتابوں میں آتا ہے کہ کربلا کے واقعے سے پہلے یہ سرخی مائل نہیں نظر آیا کرتی تھی، یہ کربلا کے واقعے کے بعد آسمان میں سورج غروب ہوتے وقت وہ سرخی نظر آیا کرتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حسین کی شہادت تو ایسی شہادت ہے کہ صبح قیامت تک اسے یاد کیا جائے گا، ایسی دردناک شہادت ہے، ایسی دردناک شہادت ہے کہ صرف انسان ہی نہیں، جن و ملک ہی نہیں روئے بلکہ زمین روئی، آسمان رویا، سب کے سب روئے، حسین اعظم کے غم میں روئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حسین پاک کے بعد کے لوگوں پر یعنی بی بی زینب اور حسین اعظم کی تمام بیویاں اور امام زین العابدین، بی بی سکینہ جو کہ محض چند سالوں کی ہیں، ان تمام لوگوں کے ساتھ جو ظالمانہ اور جابرانہ رویہ برتا گیا، علماء سے آپ نے بارہا سنا ہوگا۔ اس کے بعد نبی کے گھرانے کا اخلاق دیکھیے، نبی کے گھرانے کا طریقہ دیکھیے، نبی کے گھرانے کا ایثار دیکھیے کہ حضرت امام زین العابدین جب یزید کے دربار میں، وہ تمام تفصیلی واقعہ ہے، اتنے قلیل وقت میں اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، میں یہاں پر صرف اخلاق دکھانا چاہ رہا ہوں کہ نبی کریم کا جس قدر اخلاق بلند و بالا تھا، جن کے اخلاق کی تعریف قرآن عظیم فرما رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انک لعلی خلق عظیم، اے نبی آپ عظیم الشان اخلاق والے ہیں، اے نبی آپ بلند و بالا اخلاق والے ہیں، اے نبی آپ ارفع و اعلی اخلاق والے ہیں۔ اسی اخلاق والے کے گھر کے آپ کے نواسے حضرت امام زین العابدین مدینے سے باہر اپنا خیمہ لگائے ہوئے ہیں، عبادت و ریاضت میں مشغول ہیں۔ مختار سقفی کا زمانہ ہے، مختار سقفی کے زمانے میں کربلا کے میدان میں یزیدی لشکروں نے جس طریقے سے اذیت پہنچائی تھی نبی کے گھر والوں کو، اس کو اسی انداز میں تہ تیخ کیا ہے مختار سقفی کے فوجیوں نے۔ اسی مختار سقفی کے فوجی نے جب ایک مرتبہ دوڑایا ہے شمر لعین کو، اور ایک روایت میں ابن سعد آتا ہے تو اس نے گھوڑے کو اس قدر تیزی سے دوڑایا، دوڑاتے اسے ایک سامنے خیمہ نظر آیا، اس خیمے میں داخل ہوتا ہے اور بے حال بے چین پیاس سے پریشان وہ بولتا ہے التش پیاس لگی ہے، پانی چاہیے۔ حضرت امام زین العابدین اپنے مسلح سے اٹھتے ہیں، اپنی جانماز سے اٹھتے ہیں، پیالہ دھوتے ہیں، اسے پانی دیتے ہیں، ایک پیالہ وہ پانی فوراً پی گیا۔ امام زین العابدین نے پوچھا کیا اور چاہیے؟ اس نے کہا ہاں مجھے اور چاہیے۔ امام زین العابدین نے دوسرا پیالہ دیا، اس نے پھر اور طلب کیا، تیسرا پیالہ دیا۔ امام زین العابدین نے اتنا پیالہ پانی پلایا کہ وہ پانی ہو گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب وہ سکون و اطمینان سے ہوا، پانی پینے کے بعد جب اس کی طبیعت میں بشاشت محسوس ہوئی تو اس نے دیکھا کہ یہ تو امام زین العابدین ہیں اور یہ مجھے پانی پلا رہے ہیں۔
بڑا حیرت میں پڑ گیا. پھر اس نے اجازت طلب کی. حضرت امام زین العابدین نے جانے کی اجازت دے دیا. وہ باہر نکلا, اس کا دل نہیں مانا. اس نے کہا کہ یہ تو وہی امام زین العابدین ہے, امام حسین کے بیٹے, جو کربلا کے میدان میں بیمار تھے, اور ہم نے ان کے ساتھ اتنے ظلم و زیادتی کی, اور بدلے میں یہ بحسن و خوبی با اخلاق مجھے پانی پلا رہے ہیں. اس کا دل نہیں مانا. وہ واپس پلٹ کر خیمے میں آتا ہے اور عرض گزار ہوتا ہے, اے شہزادے, کیا آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ امام زین العابدین فرماتے ہیں, میں اس چہرے کو کیسے بھول سکتا ہوں, میں اس شخص کو کیسے بھول سکتا ہوں جس نے میری نگاہوں کے سامنے میرے چھوٹے 6 مہینے کے بھائی کے گلے میں تیر ایسا پیوست کیا کہ میرا بھائی اسی وقت جاں بحق ہو گیا. میں اس شخص کے چہرے کو کیسے بھول سکتا ہوں جس نے میرے 18 سال کے جوان بھائی علی اکبر کو تہہ تیغ کر دیا. وہ علی اکبر جسے مدینے والوں کو جب مدینے کی آقا کی یاد آتی تھی, نبی کریم کی یاد آتی تھی, تو لوگ علی اکبر کو بلا کر دیکھا کرتے تھے کہ تم تو شبیہ پیغمبر ہو, تمہیں دیکھ کر دل کو قرار آتا ہے, تم نے اس علی اکبر کو تہہ تیغ کر دیا ہے. میں کیسے بھول سکتا ہوں وہ نواسے رسول جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں, جنہیں نانا نے اپنے دوش مبارک پر گھمایا ہے اور گھوڑا اونٹ کی مانند بن کر انہیں اپنے پشت مبارک پر بٹھایا ہے. میں اس چہرے کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ تو اس نے کہا کہ پھر آپ نے اس قدر حسن اخلاق کا مظاہرہ کیسے کیا, اتنے اخلاق کے ساتھ آپ نے مجھے پانی کیسے پلایا؟ میں نے تو کل آپ کو پانی کے لیے ترسا دیا تھا, اور آپ ہیں کہ پانی پہ پانی پلائے جا رہے تھے. حضرت امام زین العابدین کا جملہ سنیے اور اپنے اندر بھی ایسا ہی اخلاق پیدا کرنے کی کوشش کیجیے. آپ نے فرمایا کہ کل میں تمہارا مہمان تھا, وہ تمہارا ضمیر تھا, تمہارا دل تھا, تمہاری تربیت تھی کہ تم نے آل رسول کے ساتھ ایسے اخلاق کا مظاہرہ کیا, اور آج تم میرے مہمان تھے. یہ مجھے میرے نبی سے تربیت ملی ہے کہ اپنے دشمن کے ساتھ بھی اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, یہ کربلا کے واقعات بہت سارے ایسے نکات رکھتے ہیں جنہیں پڑھ کر سمجھ کر اگر ہم بھی اپنے اندر اسے پیدا کرنے کی کوشش کریں تو بالیقین ہمارے اندر صبر کا مادہ بھی آ جائے گا, ہمارے اندر شکر کا مادہ بھی آ جائے گا, ہمارے اندر حسن اخلاق بھی آ جائے گا. لہذا ہماری آپ کی بھی عین کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی نہ کوشش کریں. اپنے دشمنوں کو تہہ تیغ کرنے, ہمیشہ اسے ناکام کرنے, ہمیشہ اسے بے عزت کرنے, ہمیشہ اسے نقصان پہنچانے کی نہ سوچیں, بلکہ اسے معاف کر دینے اور اچھے اخلاق سے پیش آنے کی سوچیں. یہی ہمارے کربلا سے درس ملتا ہے, یہی ہمارے امام زین العابدین نے ہمیں درس دیا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, اللہ سے دعا ہے کہ کربلا والوں کی سیرت کو پڑھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ سے دعا ہے کہ کربلا والوں کے نام پر مٹنے کا جذبہ عطا فرمائے, اہل بیت اطہار کی سچی محبت عطا فرمائے, کربلا والوں کا صدقہ ہمیں اور آپ کو سب کو عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.